اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے ابھی تھوڑا سا ڈسکس کیا ڈفرینس آف اوپینین کے بارے میں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں لوگوں کے ڈفرینس آف اوپینینس ہیں کہ کوئی کچھ عمل کرتا ہے حدیث کے حساب سے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو فرائض ہیں اس میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں، وہ چاہے جو بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، فرائض تو فرائض ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر کر دیا اس بات کو کہ فرائض میں ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اس کے سوالات ہوں گے، تو اگر اللہ اس میں ہی ہمیں کنفیوز کر دیتا تو پھر ہم اللہ پہ بلیم کرتے کہ ہمیں تو آپ نے یہی سمجھایا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے فرائض میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ موسٹلی ڈسکشن سنتوں پہ ہے، یا ایسی چیزیں ہیں جو نفل میں آ جاتی ہیں یا کچھ، تو اس کی وجہ سے لوگ اس میں اپنی ہی تردید کر کے اپنی آسانی کے لیے، کیونکہ انسان کی ایک فطرت بھی ہے کہ وہ آسانی کی طرف بھاگتا ہے، جو آسانی ملتی ہے اس کو تو اس کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن مسائل یہ آ جاتے ہیں کہ کبھی ہم آسانی کی طرف جاتے ہیں تو بہت ہی آسان کر دیتے ہیں، اور کبھی اگر آسان نہ کرنا چاہیں تو اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ اور آج کل کی جو اپنا زندگی ہے وہ اتنی مصروف ہے کہ لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا، اس لیے یا تو وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں یا پھر وہ بالکل کٹر ہو جاتے ہیں، کوئی درمیانی بات نہیں رہتی اصل میں۔ تو اصل میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اس میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ 27ویں کی رات کو ہی لیلۃ القدر کرتے تھے، اور ختم قرآن بھی اسی دن کراتے تھے تراویح میں، تاکہ سارے لوگ آئیں ختم قرآن پہ اور پوری رات جاگیں اور صبح تک فجر تک جو ہے نا اپنا لیلۃ القدر حاصل کر سکیں، جس کی اللہ نے بہت اہمیت بتائی ہے قرآن میں کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ تو میں آپ کو 3 حدیثیں کوٹ کرتا ہوں، ان کے حدیثوں کا میں مفہوم بتاؤں گا، پوری ورڈ ٹو ورڈ حدیث نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے سامنے وہ کتاب نہیں ہے اس وقت۔ تو مفہوم یہ ہے، پہلی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیجئے، لیکن 2 صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ان کو مت بتائیے۔ تو یہ ایک قسم سے سزا کے طور پہ تھا۔ وجہ کیا تھی کہ ہمیں جو بھی اگر بغیر کسی علم کے کسی چیز میں آرگیو کرے گا تو اللہ کو چیز ناپسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہمیں وہ لیلۃ القدر کی نائٹ نہیں بتائی۔ دوسرا جو اپینین بن سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ ہمیں اس پہ بھی ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا، صحابہ کو بھی اور ہمیں بھی۔ اب دیکھا جائے تو صحابہ نے پھر سوال پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ لیلۃ القدر کون سے عشرے میں پڑی، کیونکہ پورا مہینہ تو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حکم دیا کہ آپ اس کو ڈھونڈو رمضان میں۔ دوسرے مرتبہ اور آسان کرنے کے لیے بتایا گیا، جو دوسری حدیث ہے، کہ آپ اس کے آخری 10 دنوں میں ڈھونڈو۔ پھر صحابہ سے وہ بھی نہیں اپنا رہ سکا کہ یہ تو مشکل ہو جائے گا، تو صحابہ نے پھر سوال پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 راتوں میں بھی طاق نائٹوں میں ڈھونڈو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو یہی صحابہ موسٹلی علماء کا یہ اتفاق ہے اس بات پہ کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے جو اپنا لیلۃ القدر پڑے گی۔ تو سب کو یہ ہم لوگ انکریج کرتے ہیں کہ ساری راتوں میں اگر جاگ سکو تو بہت اچھی بات ہے، اور جتنا بھی زیادہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ عبادت کریں گے اللہ کی، اور جتنی بھی ہم کوشش کریں گے اس کو ڈھونڈنے کی، تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر بہت ساری سائنیں ہیں حدیثوں میں کہ موسم اچھا ہوگا، بارش ہو سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں۔ ہم ڈسکس اس بات کا کریں گے کہ اگر وہ نائٹ ایک ہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آئے تھے، کیونکہ اس سے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتانے آ رہے تھے کہ لیلۃ القدر کون سی نائٹ کو پڑے گی، تو اس کا مطلب ان 5 میں سے بھی ایک ہی ہوگی۔ یہ تو کنفرم ہے اس بات کا، ایک ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے آئے تھے تو کیا پوری قیامت تک کا جو ہے نا اسکیجول دینے نہیں آئے تھے کہ اس سال 21 کو پڑے گی، یا اس سال 23 کو پڑے گی، یا اس سال 25 کو پڑے گی، کیونکہ حدیثوں میں اختلاف بھی ہے۔ پھر حدیثوں میں بھی چیزیں ہیں کہ کہیں ذکر آیا ہے 23 کا، اور کہیں 27 کا، اور کہیں 25 کا بھی آیا ہے، تو اصل میں اس وجہ سے تو بہت کنفیوژن ہو جائے گی۔ تو
یہ کنفرم ہو جاتا ہے اس حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لیلۃ القدر کی نائٹ بتانے آئے تھے وہ ہوگی ایک ہی. نمبر دوسری کہ وہ آخری 10 راتوں میں ہوگی، اور پھر تیسری کہ 5 راتوں میں سے ایک کسی میں بھی ہوگی. لیکن یہاں جو لفظ ہے نا کہ ڈھونڈیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس پھر بھی آپشن ہے کہ اگر ہم اپنا خود محنت کریں تو ان 5 میں سے ایک کو ڈھونڈ سکتے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈھونڈ لیا. وہ کس طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب غور کیا سورہ قدر پہ، سورہ لیلۃ القدر پہ، جو کہ اصل میں اس لیلۃ القدر کے بارے میں ہی پوری صورت ڈسکس کرتی ہے، تو میں نے دیکھا اس کے جو ورڈز ہیں وہ 30 ہیں. اور عموماً ہمارے اپنا مہینے کے دن جو ہوتے ہیں وہ 30 ہی ہوتے ہیں، لیکن 29 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو یہاں لفظ ہے ہی حتی مطلع الفجر، تو یہ لفظ ہی ہے کہ یہ نائٹ. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے وہ 27واں لفظ ہے. اگر آپ اور اپنا اس پہ بھی ہوم ورک کیجیے گا تو 27ویں کا لفظ وہ یہ لفظ جو ہے 27واں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نائٹ جو ہے، کیونکہ یہ پوری صورت جو ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں بات کر رہی ہے، تو یہ نائٹ ہے جو اصل میں 27ویں کی پڑتی ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور اپنا آپشن دیا کہ اس لفظ میں اپنا جو لیلۃ القدر ہے اس کے جو الفاظ ہیں، اپنا لیٹرز ہیں، وہ 9 ہیں. اگر آپ جا کے گھر پہ دیکھ لیجیے گا قرآن شریف اٹھا کے کہ جو لیلۃ القدر کے جو حروف ہیں وہ 9 ہیں. اور یہ لفظ 3 مرتبہ اس صورت میں یوز ہوا ہے لیلۃ القدر. تو ابن عباس سے زیادہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس 9 کو 3 سے جب ملٹیپلائی کیا تو آنسر 27 آیا. تو اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ لیلۃ القدر 27ویں کی نائٹ ہے. اب یہ اگر آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے 27ویں کیوں چوز کیا، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے ڈھونڈنے کے لیے حکم دیا ہے اور صحابہ نے ڈھونڈا اس کو. اور تراویح کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اسی طرح اس سے ریلیٹڈ ہے اصل میں، کہ 20 رکعتیں کیوں کرائی گئیں. وہ اس وجہ سے کرائی گئیں. واقعی یہ بالکل سچ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی نائٹ کو صحابہ کو یہی حکم دیا تھا کہ 8 پڑھائیے اور پھر وتر اپنا 8 رکعتیں پڑھائیں، جو کہ اپنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے. لیکن یہ جو 20 کرانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو آسان کیا جائے. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بھی غور کیا قرآن میں تو قرآن کے 538 رکوع ہیں. تو اگر میں راؤنڈ اپ کروں جو چیز اپنا ایون ڈیوائڈ ہو سکے، تو اگر اس کو ہم 540 کرتے ہیں تو اور اس کو 27ویں کی نائٹ جو لیلۃ القدر کی نائٹ ہے جہاں ختم بھی کریں اور پوری رات بھی جائیں گے، تو اس کو جب ڈیوائڈ کیا تو آنسر 20 آیا. تو 20 رکعتیں وہاں سے بھی آئی ہیں. اس کا یہ جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں سے بھی آیا ہے کہ لیلۃ القدر اگر 27ویں کو پڑھتی ہے تو اگر ہم 20 رکعت دن میں پڑھیں گے، ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھیں گے، تو انشاءاللہ 27ویں کی رات کو ختم قرآن پورا ہو جائے گا. یہ ہے اس کا مین کانسیپٹ. لیکن یہ پھر بھی ڈفرینس آف اوپینین میں تو ضرور آئے گا. کچھ لوگوں کو یہ بات اپنا پسند نہیں آئے گی. لیکن ایک اور پوائنٹ میں کرنا چاہوں گا کہ جیسے صحابہ نے یہ سوال پوچھا تھا آسان کرنے کے لیے، لیکن صحابہ تو کوشش کرتے کہ ایک دوسرے سے مقابلے میں ہم زیادہ عبادت کریں، ہم اللہ کی زیادہ عبادت کریں. تو وہ یہ کیوں چاہتے تھے کہ بس وہ ہم ڈھونڈنے کہ وہ ایک ہی بتا دیں تو ہم اپنا اسی دن جاگیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے بھی سوچا، کیونکہ ہم لوگ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخرت کی جو اپنا پیشن گوئیاں کی تھیں تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ لوگ کمزور ہو جائیں گے، دین جو ہے نا ختم ہوتا چلا جائے گا لوگوں میں سے. تو صحابہ کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ ہم تو چلو کر لیں گے، آگے والے لوگ نہیں کر پائیں گے. ان کے لیے آسانی کرنے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ورنہ وہ تو پوری رات جاگنے کے لیے تیار تھے. ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں اس معاملے میں، اور پھر ہمیں کام بھی بہت سارے ہیں. آج کل کام کی نوعیت بھی بڑھ گئی، ہر چیز مہنگی بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے حساب سے ہمیں بھاگم دوڑی بھی اپنی زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا تھا. تو یہاں سے جو حدیث آتی ہے کہ ڈھونڈیے، تو اصل میں ہم نے سمجھو ڈھونڈ لی ہے اس کو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس کو اگر 5 راتیں جاگنا ہے تو ہر آدمی انکریج کرے گا، چاہے وہ 27 کو ہی ماننے والا ہوگا وہ بھی کہے گا آپ اپنا 5 راتیں جاگتے ہیں یا ایون 10 راتوں کا اعتکاف کرتے ہیں مسجد میں، تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس پہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا. لیکن
جو لیلۃ القدر کی نائٹ ہے وہ اس صورت کے حساب سے جو صورت خاص لیلۃ القدر کے بارے میں آتی ہے تو اللہ یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ ہی حتی مطلع الفجر۔ امید ہے آپ کو بات میری سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔